بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینلز پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اگر ہم اسلام سمجھنے میں خرچ کر لیں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا اجر ہی ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد سے جو اہل ایمان بچے تھے، ان کی نسل سے ایک اور قوم وجود میں آئی جس کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود جب گمراہی میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم عاد کی نسل سے تھے۔ قوم سمود حجر نامی ایک بستی میں رہتے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں اسی بستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین پہ چرتی پھرے اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ بھی قوم سمود کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی۔ المستدرک حاکم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران سیدنا عمار ابن یاسر اور مولا علی علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ مٹی میں سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان دونوں کو اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا عمار اور مولا علی علیہ السلام کے جسموں سے مٹی جھاڑی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اٹھ ابو تراب، میری امت کے تم دو بہترین افراد کو انسانی طریقے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تم دو تو خوش قسمت ترین لوگ ہو، میں تمہیں دو بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا۔ اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا، یعنی تیرا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد، اور تمہیں جگہ دی زمین میں اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بناتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ آج بھی قوم سمود کے بنائے ہوئے جو محل ہیں، جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کر انہوں نے محل بنائے تھے، وہ آج بھی موجود ہے۔ پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو غرور اور تکبر کرتے تھے، ان لوگوں سے جو غریب تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، وہ سردار کہنے لگے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو صالح ہے یہ رسول ہے تمہارے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ بے شک ہم تو کفر کرتے ہیں اور اس کا جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ تو انہوں نے کاٹ دی کونچیں، اس اونٹنی کی رگیں کاٹ دی، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہنے لگے، اے صالح، لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو انہیں آ پکڑا زلزلے کے جھٹکوں نے، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر جب ان کی طرف دیکھا تو بڑی حسرت سے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا،
جو میرے رب نے مجھے دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی نصیحت کی، لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ یہ حضرت صالح کی حسرت کا اظہار تھا۔ وہ اس حوالے سے خود کو تسلی دے رہے تھے کہ میں نے تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا آخری وقت تک، لیکن جب وہ سرکشی پہ اتر آئے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا کوڑا تو پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر سختی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن سے اسی کو آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت ہی نہیں ہے۔ جو ڈرنے والا ہے، ہدایت لینے والا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو سویا ہوا ہو، جب پیغمبر اسے جگائے گا وہ جاگ جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا وہ اس جاگے ہوئے شخص کی طرح ہے جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو سارے آ کے جھنجھوڑیں لیکن اس کی اٹھنے کی نیت ہی نہ ہو۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یہ کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اور قوم سمود کو غارت کیا، ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ قوم سمود کی تباہی کے آثار آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بھی زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جو پہاڑوں پر محل بنا رہے ہو، کیا تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کے بجائے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ گمراہی میں پڑے رہے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے نا تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دودھ دیتی ہو، اس کے اوپر بہت ساری اون ہو، موٹی اور تازی ہو، ایسی اونٹ ہو کہ ہم نے کبھی اس جیسی نہ دیکھی ہو، اس کا رنگ سرخ ہو اور وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن کا تمام کنویں کا پانی پی جائے اور ہم دوسرے دن پئیں۔ یہ لوگ ایسی باتیں کر کے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ایسی اونٹنی لے آؤں جیسے تم لوگ چاہتے ہو تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا کہ ضرور لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کسی دن سب اکٹھے ہو جاؤ تو میں تم لوگوں کی موجودگی میں وہ اونٹنی لے آؤں گا۔ پھر وہ لوگ ایک دن جمع ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ طاری کیا تو ان تمام لوگوں کے سامنے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی ایک اونٹنی نکلی جیسی انہوں نے بولا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اس اونٹنی کو کسی اور اونٹنی نے پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن تم لوگ پانی پیو گے، تم میں سے کوئی بھی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، اور باقی لوگ پھر بھی کفر میں ہی ڈٹے رہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔
وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی تھی۔ جب کنویں پہ پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ جو اونٹنی کا بچہ تھا وہ اونٹنی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے ماننے والے نہ بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر بڑی ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری ساری بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے ایک آدمی کو سلیکٹ کیا۔ اس آدمی کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ یہ بدبخت قدار اٹھا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد یہ لوگ اونٹنی کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی۔ یہی وہ روز کرتی تھی۔ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو چٹان سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا وجود دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ بدبخت قدار ان کو دیکھ کر ہنس پڑا اور اٹھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں۔ اونٹنی پر حملہ کرتے ہوئے اس کا بچہ بھاگ گیا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اور اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کر کے کھانے لگے۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، لیکن جو اہل ایمان تھے وہ شامل نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی اور اس کا بچہ بھی بے جان پڑا ہوا تھا۔ لوگ ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو۔ تم لوگوں کو صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے تو لے آ۔ اس کے بعد وہ مل کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ صالح علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ پہاڑ کی بلندی پر موجود تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ اچانک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اپنے ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان لوگوں کے تمام چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخنے لگ گئے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دوسری قوموں کی طرح ایک عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب دیے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی بتائی ہوئی شرطوں کے پورے ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی۔ زمین حرکت کرنے لگی جس سے وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔
پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا۔ اس کی ہولناک دہشت کی چنگاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ سب ڈھیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی چیخ بھیجی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچا کر رکھا۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں اس قوم کے گھر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی اور گھروں کو نشانی کے طور پر عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے اہل ایمان لوگوں کے ساتھ فلسطین آ گئے اور وہاں رم اللہ نام کی بستی میں رہنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی بستی میں فوت ہوئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قوم سمود کی بستی کے قریب قیام فرمایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کنووں سے پانی لیا جو قوم سمود استعمال کرتے تھے اور کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان برتنوں کو فوراً توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو، اور جو بھی کھانا اس پانی سے تیار کیا اس کو الٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھروں میں داخل ہونے سے بھی منع فرمایا جن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر بھی کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا قوم سمود پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر مجبوراً داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔